لیسکو میں ایس ڈی او کی جاب چھوڑ کر میٹر بنانے والے یہ ہیں انجینئر عثمان فاروق، جو اب پورے پاکستان میں میٹر بنا کر دیتے ہیں، چاہے سادہ میٹر ہو یا جدید گرین میٹر۔ انرجی کو امپورٹ اور ایکسپورٹ دونوں چیزوں کو یہ ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے۔ سر کیا کام کرتا ہے گرین میٹر اور دوسرے سمپل میٹر میں کیا فرق ہے؟ جو ہمارے نارمل میٹر لگے ہوتے ہیں وہ صرف ریکارڈنگ کرتے ہیں جو آپ نیشنل گرڈ سے بجلی استعمال کر رہے ہیں، تو انرجی کو امپورٹ اور ایکسپورٹ دونوں چیزوں کو یہ ریکارڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا ویسے نام بائی ڈائریکشنل میٹر ہے، اس کی نیم پلیٹ کے کلر کی وجہ سے اس کو گرین میٹر کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ کیلکولیشن کا بھی سارا رکھتا ہے، مجھے بتائیے گا کہ عام عوام کو کیسے پتا چلے گا کہ دونوں میں واضح طور پہ فرق کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو سمپل ایک جو ان کا فرق میں نے آپ کو بتایا ہے کہ عوام کے لیے ہی اس کا کلر گرین رکھا گیا ہے تاکہ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں، جس طرح ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ گرین میٹر۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے جو میکینزم ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ کا، اس کے اندر وہ پیرامیٹرز سب کے سب ریکارڈ ہیں، جس کو ان بٹنز کو آپ سکرول کر کے ان سارے پیرامیٹرز کو دیکھ سکتے ہیں۔ جس کے بھی گھر یہ میٹر لگا ہوتا ہے وہ ایزیلی اس سیریل نمبر کے ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنی انرجی انہوں نے یا کتنی جو یونٹس ہیں وہ انہوں نے نیشنل گرڈ کو دیے ہیں اور کتنے ان سے لے لیے۔ اچھا عثمان صاحب، خود بھی آپ انجینئر ہیں، ایس ڈی او بھی رہے ہیں، آپ لیسکو کے ساتھ کام بھی کیا، جاب کیوں چھوڑی اور خود اپنی مینوفیکچرنگ کی طرف کیسے آنا ہوا؟ دیکھیں، انجینئرنگ میں نے یو ای ٹی سے کی، 97 سیشن میرا تھا، 2001 میں پاس آؤٹ ہوا۔ اس کے بعد لیسکو جوائن کی، فیلڈ میں ایس ڈی او رہا، پھر اس کے بعد ہیڈ آفس میں پلاننگ کی جاب کی۔ 2009 کے قریب ہم لوگوں نے چونکہ شروع سے ہی ذہن میں بزنس کے آئیڈیاز جو ہیں وہ آتے رہتے تھے اور انٹرپرینیورشپ کی طرف زیادہ توجہ تھی، تو اس وقت پھر جاب سے ریزائن کر کے تو 2009 میں ہم نے ایک کانٹریکٹنگ کمپنی شروع کی۔ اچھا، تو میرے جو پارٹنرز ہیں، میرے کلاس فیلوز بھی ہیں، ہم نے اکٹھے 3-4 دوستوں نے مل کے یہ کمپنی سٹارٹ کی۔ تو آج الحمدللہ اس وقت پاکستان کے جتنے بڑے بڑے آئیکونک پروجیکٹس ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، خواہ وہ انڈسٹری۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جہاں پہ جاب کی اب وہ آپ کے محتاج ہیں؟ یہ تو بہت بڑی بات ہو جائے گی، ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ اچھا، لیسکو کو بھی دے رہے ہیں؟ جی، لیسکو، میپکو، فیسکو، ایسکو، ہیسکو، سیپکو، اب آل پاکستان جتنی کمپنیاں ہیں، ڈسٹریبیوشن کمپنیاں، ان سب کو کہ ہم پری کوالیفائڈ مینوفیکچرر ہیں اور ان کو یہ میٹرز کی سپلائی کر رہے ہیں۔ نہ صرف ان میٹرز کی سپلائی کر رہے ہیں، نارمل میٹرز، یہ جو گرین میٹرز جن کو آپ کہہ رہے ہیں بائی ڈائریکشنل میٹرز، اور اس کے علاوہ سمارٹ میٹرز جو اب نئی ٹیکنالوجی ہے اے ایم آئی کی، یہ بھی ہم کافی ساری کمپنیوں میں، لیسکو کے اندر تو خاص طور پہ ایک پروجیکٹ اس وقت امپلیمنٹ ہو رہا ہے کہ جتنی چھوٹی انڈسٹری ہے اور جتنے ٹیوب ویل کنیکشنز ہیں ان کو سمارٹ میٹرز پہ کنورٹ کر رہی ہے لیسکو، تو وہ الحمدللہ پروجیکٹ ہم لوگ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں۔ سر، جرنی آپ کی ماشاءاللہ بڑی مزے کی ہے۔ اب میں چاہ یہ رہا ہوں کہ یہ میٹرز جو سمپل اور گرین میٹرز جہاں پہ تیار ہوتے ہیں، اگر آپ اپنی فیکٹری پہ ہمیں لے کے جائیں تو میرے خیال سے یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی۔ آئیں آپ چلیں جی، چلتے ہیں فیکٹری میں، وہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ گرین میٹر کیسے تیار ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا کیلیبریشن ایریا ٹھیک ہو گیا، جس کے بارے میں میٹر ہی میٹر ہیں جی، کیا بات ہے، یہ لائف میں پہلی بار میں تو دیکھ رہا ہوں سر، کیا بات۔ اچھا، یہ کتنا بڑا سیٹ اپ لگایا ہوا ہے، کتنے میٹر تیار ہوتے ہیں؟ ہمارا جو سیٹ اپ ہے جی، اس کے اندر 3 فیز ہم تقریباً 1000 میٹرز جو ہے پر ڈے تیار کر لیتے ہیں، اور جو سنگل فیز ہے وہ 3500 سے لے کے 4000 میٹر تک جو ہے 4000 آپ کہہ رہے ہیں کہ سنگل فیز میٹر پر ڈے ہم کر لیتے ہیں۔ تو اس کا جو لیسکو کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوتا ہے آپ کا یا کمپنی کا کیا پروسیس؟ جی، یہ پروسیس ان کا جس طرح پروکیورمنٹ کا اسٹینڈرڈ پروسیس ہے پیپرا رولز کے مطابق، اسی طرح یہ ٹینڈر بزنس ہیں، ان کے ٹینڈرز کال ہوتے ہیں، وہ پھر ہم اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ جس جگہ پہ کہیں ون کر جائیں تو پھر ان کی جو وابڈا کی پوری ریکوائرمنٹس ہیں ان کو کمپلائی کرنا پڑتا ہے۔ یہ سارا پروسیس، اور یہاں تک کہ جو ہمارے میٹرز ہیں اس کا ایک ایک کمپوننٹ، اس کا ڈیزائن، یہ سارے کا سارا ایک پروٹوٹائپ کے مطابق ہوتا ہے۔ اچھا سر، اب اس کی مشین کی طرف آتے ہیں، یہ مشین کو کیا آپ نام دیتے ہیں؟ اور یہ جی ہمارے کیلیبریشن بینچ ہیں، یہاں پر ان میٹرز کے کو یہ روبوٹک ہے ٹوٹل؟ یہ ٹوٹل آٹومیٹک ہے۔ ٹھیک ہے، ٹوٹل آٹومیٹک ہے۔ اس کے اندر ان میٹرز کو یہاں پہ کیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ اس کی جب میٹر یہاں پہ ان پوزیشنز کے اوپر لگتے ہیں تو اس کی کیلیبریشن ہوتی ہے، اس کے بعد پھر مختلف لوڈ پروفائلز کے اوپر اس کی ایکوریسی چیک ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی ایک مین پروسیس ہے۔ اچھا سر، بل بھی عوام کو زیادہ آتے ہیں، گرین میٹر بچت کرواتا ہے عوام کی؟ نہیں کرواتا؟ میرے خیال سے جو کرواتا ہے، جس وجہ سے مارکیٹ کے اندر مل نہیں رہا۔ اس کی ڈیمانڈ صرف اس لیے کہ لوگوں نے سولر بہت زیادہ تعداد میں لگوایا،
اور وہ اب گرین میٹر لگوا کے ٹھیک ہے. اور جو خود وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں انرجی وہ چاہتے ہیں کہ بل میں اس کا امپیکٹ. جو نئی نوجوان نسل ہے وہ انجینئر بن کے ویلی بیٹھی ہوئی ہے، بالکل فری ہے. ایک انجینئر جو ہے نا انجینئر اسے نوکری کرنی چاہیے، جاب کرنی چاہیے جسٹ فار دا سیک آف ایکسپیرینس. اچھا 2 سال کریں 3 سال کریں، اس کے بعد انجینئر کو اپنا بزنس سٹارٹ کرنا ٹھیک ہے، چاہیے، انٹرپرینیور بننا چاہیے. صحیح ہے. انکم ہے اس میں؟ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا رزق رکھا ہوا ہے. جوانی میں آپ نے کام شروع کیا تھا، جاب چھوڑی، اس کے بعد اب 15 سال اس کو بھی ہو گئے ہیں. نوجوانوں کے لیے ایسا میسج کہ جو انٹرپرینور بننا چاہے، اپنا بزنس سٹارٹ کرنا چاہے. نوجوانوں کے لیے جی یہی میسیج ہے کہ آپ کا کام ہمت کرنا ہے، آپ کا کام ایک سٹیپ لینا ہے. وہ سٹیپ لیتے ہوئے ضرور سوچیں کہ جس زمانے میں جس وقت میں آپ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کے مطابق آپ اکوپڈ ہیں کہ نہیں ہیں. باقی آپ سٹیپ لیں. اللہ تعالیٰ نے انٹرپرینیورشپ میں، بزنس کے اندر، کاروبار میں انتہائی برکت رکھی ہوئی ہے، اور جو اس راہ پہ چلا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو رنگ ہی لگایا.